تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے وطن کو، اپنے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، آبائی وطن جسے کہتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سال بھر میں 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ آپ ضرور آیا کریں اپنے وطن۔ اس سے آپ کی طبیعت اندر سے بحال ہوتی ہے۔ آپ کا جو وہاں شہروں میں جانتے ہیں کیسا بوجھ، کیسی سمجھیے قیامت کا منظر ہوتا ہے شہروں میں۔ صبح 9 بجے جاب کے لیے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد رات میں 9 بجے آتے ہیں، ہا کائی کر کے کھا کے 11-12 بجے سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے پھر وہی روٹین، 9 بجے نکل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ بہت سارا ایسے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اپنے اس ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے وطن ضرور آیا کریں۔ دیہاتوں میں آنے سے امیونٹی پاور مضبوط ہوتا ہے۔ جہاں کا آبائی وطن ہوتا ہے، جہاں کی پیدائش ہوتی ہے، اگر وہاں منتقل ہو جائے انسان تو بہت ڈھیر ساری بیماریوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سعد احمد انصاری آپ کی خدمت میں۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ لوگ کم کیوں بیمار پڑتے ہیں، اور جو شہروں میں چلے جاتے ہیں وہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے۔ ہمارے ملک کی 80% آبادی شہروں کی طرف چلی گئی ہے، اپنا گھر بدل دیے ہیں، اپنے گھروں کو بیچ دیے ہیں، دیہاتوں سے منتقل ہو گئے ہیں، مائیگریٹ کر گئے ہیں، اپنا گاؤں گھر بار چھوڑ دیے ہیں۔ وہ شہروں میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ آرام کے لیے چلے جاتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اپنی ہر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور اکثر تو میں نے یہ سنا ہے کہ بچوں کی پڑھائی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جہاں اچھا ماحول ہو، جہاں اچھی تعلیم ہو، وہاں مائیگریٹ کرنا چاہیے، لیکن سال بھر میں تقریباً 15 دن یا 1 مہینے کا وقت نکال کر اپنے گھروں کو ضرور آنا چاہیے۔ اپنے گھروں کو بیچنا نہیں چاہیے، اپنے گھروں کو ضرور آئیں، کیونکہ دیہات کا کلائمیٹ، دیہات کا ایٹماسفیئر ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 90% لوگ، مجھے کہنے دیجئے 99% لوگ جو کہ دیہاتوں سے منتقل ہو کر شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی شہر بلا لیتے ہیں، ٹرین سے نہیں فلائٹ سے بلاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بیٹا سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ کو یہاں آرام ملے گا، ہر فروٹس ملیں گے، ہر قسم کی سبزیاں ملیں گی، ہر قسم کا آرام ملے گا، لائٹ 24 گھنٹہ رہتی ہے، ماں کو آرام ملے گا، باپ کو آرام ملے گا۔ بیٹا بالکل صحیح سوچتا ہے، لیکن کیا وہ کلائمیٹ، کیا وہ ایٹماسفیئر ان کے ماں باپ کے لیے سوٹیبل ہے یا ان کے لیے سوٹیبل ہے؟ یہ نہیں سوچتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گاؤں دیہاتوں سے جو شہروں میں جا کے بس گئے ہیں، انہی سے شہروں کے اسپتال بھرے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیوں؟ اسی لیے کہ جو گاؤں کا کلائمیٹ ہے، دیہات کا کلائمیٹ ہے، یہاں اتنے ڈھیر سارے پیڑ اور پودے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ کم بیمار پڑتے ہیں۔ میں نے ایک حکیم صاحب کا ایک نسخہ پڑھا تھا، ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ان کے پاس ایک بہت ہی بیمار شدہ ایک شخص آئے۔ ان کو ڈاکٹرز اور بھی جگہ انہوں نے دکھایا، ان کو ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ آپ آج یا کل کے مہمان ہیں، لیکن جب ان حکیم کے پاس وہ گئے تو ان حکیم صاحب نے یہ کہا کہ ان کو اگر آپ کچھ دن اگر میری بات مان لیں، ان کو دوا استعمال نہ کرائیں، ان کا جہاں آبائی وطن ہے، جہاں یہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو آپ وہاں منتقل کر دیجئے، ٹرانسفر کر دیجئے۔ اس کے بعد واقعے کے آگے یہ لکھا ہوا تھا، اس کے بعد 2-4 سال وہ اور جیے۔ یہ تو صرف واقعہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گاؤں میں ایسا دیکھا ہے کہ شہر میں یہ سنا تھا کہ آج ختم کی کل ختم، لیکن اس کے بعد جب وہ گاؤں میں آئے تو 4-5 سال اور جیے۔ کیوں جی جاتے ہیں لوگ؟ کیونکہ دیہات کا ماحول بہت سوٹیبل ہوتا ہے، جہاں کی ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں وہ انسان پیدا ہوتا ہے، وہاں کا کلائمیٹ اس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کشمیریوں کو کبھی نہیں دیکھا؟ جب کشمیری اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں بزنس کے سلسلے میں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کاجو بادام پستہ وغیرہ سیل کرنے کے یا قالین وغیرہ بیچنے کے سلسلے میں وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے چہرے کالے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔
کیوں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جو ایٹماسفیئر وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، مینٹین کیا ہے، وہ وہیں کے لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے۔ اگر وہ آئیں گے دوسری جگہ، اس کے بعد ان کو الگ الگ بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی۔ یہ آپ بالکل سمجھ رہے ہوں گے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے وقت کو، بچوں کی جب چھٹیاں ہوں، بچوں کی گرمیوں میں جب ہالیڈیز ہوں، آپ اپنے گھروں کو آئیں، آپ اپنے دیہاتوں کو آئیں، آپ اپنے گھر کا ماحول لیں، اپنے گھر کی کلائمیٹ میں رہیں، تھوڑی دیر اپنے گاؤں کے ایٹماسفیئر میں رہیں۔ اس سے بہت فرق پڑتا ہے صحت کے اوپر۔ بہت سارے لوگ جو کہ شہروں میں رہتے ہیں، وہ دیہاتوں میں آ کے بہت اچھی جو ہے ان کی صحت ہو گئی ہے۔ بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو جو شہروں میں لے کے گئے آرام کے لیے، وہاں اور بیمار پڑ جاتے ہیں، تو وہ جب گاؤں بھیجتے ہیں تو ان کی صحت آٹومیٹک ٹھیک پڑ جاتی ہے، گولی کی ایک ٹکیا نہیں کھانی پڑتی ہے ان کو۔ تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے وطن کو، اپنے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، آبائی وطن جسے کہتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سال بھر میں 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ آپ ضرور آیا کریں اپنے وطن۔ اس سے آپ کی طبیعت اندر سے بحال ہوتی ہے۔ آپ کا جو وہاں شہروں میں جانتے ہیں کیسا بوجھ، کیسی سمجھیے قیامت کا منظر ہوتا ہے شہروں میں۔ صبح 9 بجے جاب کے لیے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد رات میں 9 بجے آتے ہیں، ہاں کہیں کر کے کھا کے 11-12 بجے سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے پھر وہی روٹین، 9 بجے نکل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ بہت سارا ایسے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اپنے اس ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے وطن ضرور آیا کریں۔ تو امید ہے میں نے آپ کو جو یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ اس سے آپ کم بیمار پڑیں گے، آپ کی صحت پر کم اثر پڑے گا، آپ کی تندرستی برقرار رہے گی۔ دیہاتوں میں آنے سے امیونٹی پاور مضبوط ہوتا ہے۔ جہاں کا آبائی وطن ہوتا ہے، جہاں کی پیدائش ہوتی ہے، اگر وہاں منتقل ہو جائے انسان تو بہت ڈھیر ساری بیماریوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ تو امید ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی وہ آپ کے ذہنوں میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔